ایمانداری سے بتاؤ، میں ایک بہت کڑوی حقیقت کہنے جا رہا ہوں، جس ادارے میں، جس جگہ ایک ٹیچر کی تنخواہ، ایک مدرس کی تنخواہ کل 6,000 ہو، پورے مہینے میں اسے 6,000 روپے ملتے ہوں، 7,000 روپے ملتے ہوں، اس کے دل سے دعا نکلے گی یا وہ دل سے بد دعا دے گا؟ یہ بتاؤ۔ بہت کھل کے میں یار بات عرض کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بناتے ہم اپنا یہ نظام کہ ہم اپنے پڑھانے والے کو فارغ البال کر دیں، ہم تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے، تم ہماری نسل کو بناؤ۔ تنخواہ 6,000 کو نہیں کہا جاتا، تنخواہ کہتے ہیں اتنا دیو جتنا اس کا تن اس کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تنخواہ کہتے ہیں تن چاہنے والا، جو تن ہے، تن جس کو چاہے، جس سے تن کی، بدن کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہ تنخواہ کہلاتی ہے۔ یاد رکھو، جب ہم اسے اتنی تھوڑی سی تنخواہ دیں گے، وہ ہماری نسل کو اپنا پورا علم نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ آلو جس ریٹ میں آپ کو مل رہا ہے، دال جو بھاؤ آپ کو مل رہی ہے، کپڑا جس ریٹ میں آپ کو مل رہا ہے، اس کو بھی اسی ریٹ اور بھاؤ میں مل رہا ہے۔ ڈاکٹر جتنی فیس آپ سے لیتا ہے، اس پڑھانے والے سے بھی اتنی فیس لیتا ہے۔ یہ مجھے بتاؤ، یہ ہماری نسل کو کیسے بنا سکتے؟ اپنے گریبان میں دیکھو، جھانکو، جہاں فضیلتیں ہیں، آپ کا مقام ہے، بہت مقام ہے، اللہ جنت میں بھی پہنچائے گا، لیکن وہاں ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تم یہ بتاؤ، تم نے اس ضرورت کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اور یہ ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا میں، ہر جگہ کی بات ہے۔ استاد کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے، ٹیچر کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، لیکن ذمہ داروں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ آپ اپنے بچے کو مارکیٹ بھیجتے ہیں، آپ کا بچہ جب شاپنگ کر کے آتا ہے، بیٹا کتنے کی خرچ کر کے شاپنگ کر کے آیا ہے؟ کہ میں 50,000 کی شاپنگ کر کے آیا ہوں۔ 5,000 تو یوں اڑا دیتا ہے وہ۔ مجھے آپ بچاؤ، یہ پڑھانے والا 6,000 روپے، 7,000 روپے، 10,000 روپے پورے مہینے میں اس کو ملتے ہیں، کبھی ہم نے اس سے پوچھا تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ دعا دل سے ملتی ہے میرے دوستو۔ یہ ایک درد ہے جو ہم اور آپ کوئی باہر کے نہیں ہیں، ہم آپس میں اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ میں بھی اسی سوسائٹی کا ایک فرد ہوں، مجھے بھی سوچنا ہوگا میری جو ذمہ داریاں ہیں میں ادا کروں، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ادا کریں۔ جب یہ بات یونائیٹڈ نیشن میں کوفی عنان نے اٹھائی تھی کہ ہم دنیا سے سیاسی سطح پر غربت کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، مذہبی لوگوں کو انوائٹ کیا اور اس نے لوگوں سے کہا آپ ہمیں بتاؤ، اپنے مذہب کی روشنی میں بتاؤ، ہم دنیا سے غربت کا خاتمہ کیسے کریں۔ میرا ٹیچر، میرا استاد، اس کی غربت کا میں خاتمہ نہیں کر سکتا، تو معاشرے اور سماج کی غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بتائے۔ مذہب اسلام کے نمائندے نے کہا لوگوں تم حساب لگاؤ، نیو یارک میں یہ اجلاس منعقد ہو رہا تھا کہ نیو یارک کی سالانہ اگر 2.50% جو انکم کا نکال لیا جائے تو افریقہ کا ایک ملک ہے غانا، اس کے کل سال کا بجٹ اتنا ہے کہ نیو یارک کا 2.5% اگر وہاں خرچ کر دیا جائے تو اس غانا ملک کا پورا بجٹ پورا ہو جائے گا۔ چند سال 2.5% اگر نیو یارک غانا میں خرچ کرنے لگے گا تو غانا کی غربت چند سالوں میں ختم ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے دوستو، اپنی یہ دولت، ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب نے رشتہ کیا ہے، لڑکے والے نے رشتے میں 40 لاکھ روپے خرچ کیے، لڑکے والے نے رشتے میں 40 لاکھ خرچ کیے ہیں، تو لڑکی والے نے کتنے خرچ کیے ہوں گے اور شادی میں کتنا خرچ ہوگا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ خرچ کہاں کروں، لیکن نہیں، یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے دیا تھا تو تم نے ضرورت کے مواقع پر کتنا خرچ کیا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان اداروں کو خوب پھیلائے پھولائے، جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین طریقے پر ہماری ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے، ایک بنیے نے بتایا کہ میں
اپنے ملازم کے لیے گرمی میں کولر کا انتظام کرتا ہوں. اور اس نے کہا دیکھو اگر یہ سوئے گا نہیں تو دن میں کام نہیں کرے گا, اس لیے میں نے اس کے لیے کولر کا انتظام کیا ہے. یہ ضرورتیں ہم ان پڑھانے والوں کی پوری کریں گے تو یہ ہماری نسل کے لیے اپنے 24 گھنٹے لگائیں گے, اور اگر ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو یہ بھی اپنا کام ایسے ہی چلائیں گے. اس لیے ہم سسٹم کو سنبھالیں, اداروں کو سنبھالیں کہ ہم اپنے اداروں سے اچھے لوگ نکالیں. اپنی انکم کا دیکھو, اپنی انکم کا اپنے, اگر ہم ایسے ادارے ہم نہیں بنا سکتے ہیں تو جو بنے ہوئے لوگ چلا رہے ہیں ان سے کہو کہ اس سسٹم کو اور بہتر بناؤ, اللہ نے مجھے دیا ہے یہ پیسہ اس میں لگاؤ. یہ صرف نہیں, اتنا ہی نہیں کہ 2.5% دو, اور بھی اس اپنے مال میں سے خرچ کرو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.